شیخ صاحب آپ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ لیگل ٹیم بہت بے بس ہے. عدالتی احکامات کے باوجود آپ لوگوں کی ملاقات بھی نہیں کرائی جاتی خان صاحب سے, فیملی کی ملاقات بھی نہیں ہوتی. پھر کیا آپشن بچی ہے آپ کے پاس, آپ کیا کریں گے؟ اچھا میں اس میں ایڈ بھی کروں, صرف لیگل ٹیم بے بس کو ہم وہ نہیں لیتے, یہ جج بھی مجھے بے بس نظر آتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک اڈیالہ کا سپرنٹینڈنٹ جو ہے, کیا 17ویں اسکیل کا ہوگا, 18ویں کا ہوگا میکسیمم, یہی کچھ ہے, وہ ہائی کورٹ کے جج کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیتا ہے. ٹھیک ہے, چلو آپ ہمارے حق کا خیال نہیں کر رہے, آپ ہمیں انصاف کے حوالے سے شاید وریڈ نہ ہو, مگر اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے بندے کو. جب ایک جج کی اتھارٹی جو ہے اس کا مذاق اڑایا جائے, ہائی کورٹ کے آرڈرز کا مذاق اڑایا جائے, تو بیسیکلی ہمیں تو انصاف نہیں مل رہا, ہم تو اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے, مگر آپ کے آرڈر کو ہوا میں اڑایا جا رہا ہے, آپ کو عزت نہیں مل رہی, آپ کی انسلٹ کی جا رہی, آپ کی بےزتی کی جا رہی. آپ نے سر ججز کی بات کی, تو آج چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے آپ کی لیگل ٹیم نے عمران خان صاحب کی جو اپیلز ہیں ان کے لگنے کی درخواست بھی کی, کل آپ لوگوں کا ایک کیس لگ بھی گیا ہے. ڈو یو تھنک کہ کوئی ریلیف ملے گا آپ کو اس عدلیہ سے, ان ججز سے؟ دیکھیے جو اس وقت تک حالات ہیں اور جس طریقے سے یہ ابھی ججز کے, آپ نے آج ایک سٹوری بھی پڑھی ہوگی, ایک جو ہے وہ سینئر جرنلسٹ ہے, کس طریقے سے پولیٹیکل انٹرفیئرنس جو ہے ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے ہو رہی ہے. ہم اپنا آفیشیل موقف بھی اس کے اوپر دے چکے ہیں. تو کوائٹ فرینکلی ہم کوشش تو کرتے رہیں گے, کیونکہ خان صاحب کا حکم ہے کہ مجھے انہی عدالتوں سے انصاف لینا ہے. آج کل خان صاحب کی پیشی ہمارے ایم این اے آ رہے ہیں, پارٹی نے ان کو پابند کیا, اور لوگ اپنی کیپیسٹی کے مطابق آتے ہیں. پھر کئی دفعہ آتے ہیں تو ان کو اندر ایکسیس نہیں دی جاتی, اندر جانے نہیں دیا جاتا, سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتے ہیں, مگر بیٹھتے ہیں, آتے ہیں. تعداد تھوڑی یا زیادہ ہو سکتی ہے, کئی دفعہ ایونٹ کوئی اور ہو پارٹی کے, ادھر بندے اگر وہ ہو جائیں تو ہو جائیں, وہ بھی خان صاحب کی آزادی کی تحریک کے حوالے سے ہی ہوتا ہے, مگر پارٹی ان کو پابند کرتی ہے. دیکھیں اب اگر کوئی پارٹی کی بات نہیں مانتا ہے تو ہی ول at the end of the day face the music and consequences. آج اگر کوئی ایسا وہ ہے جو کہ خان کی پارٹی کے ایم این اے اور ایم پی ہے اور اس کو فالو نہیں کرتا, تو چلو ٹھیک ہے, ٹائم آئے گا, اور ہاں ٹائم کے اوپر سزا جزا بھی ہوگی اور سب کے ساتھ ہوگی. صحیح. اچھا شیخ صاحب, آپ نے کیونکہ وکلا رہنماؤں کی بات کی ہے, وکلا کی بات کی ہے, خان صاحب کچھ ناراض ہیں کچھ وکلا سے. انہوں نے حامد خان صاحب کا نام لیا, سلمان اکرم راجہ صاحب کا نام لیا, انتظار پنجوتا صاحب کا نام لیا. کیا ان لوگوں نے خان صاحب کو مایوس کر دیا ہے کہ ان کو نیم اینڈ شیم تو نہیں میں کہوں گی, چلے نام لے کے کہنا پڑا کہ یہ کہاں ہیں, اب یہ کہاں ہیں جنہوں نے میرے نام پہ بار کے الیکشن لڑے تھے؟ اچھا, سلمان صفدر نے ٹویٹ کر دیا تھا, یہ جو انفارمیشن جب لوگوں نے لیک کی یا یہ انفارمیشن فیڈ کی, اس کے بعد سلمان صفدر نے اس کو ڈینائی کیا اپنی ٹویٹ کے اندر. So I think if he has denied it, why should we get into the detail? But other than that, yes, یہ جتنے ہمارے وکلا ہیں پارٹی کے, آئی ایل ایف کے ہیڈ ہوں یا حامد خان صاحب ہوں جن کو نے سینیٹر بنایا, obviously پی ٹی آئی کی وجہ سے بنایا ان کو, تو they should all give 100% and push. جب وہ نظر لوگ نہیں آتے ہیں, جو بھی ہوں, وہ خان صاحب کہیں یا نہ کہیں, لوگ اس بات کو فیل کرتے ہیں. تو مگر باہر اب یہ 3-4 سال سے لوگ لڑ رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں. دیکھیں بٹ شیخ صاحب مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا. علیمہ بی بی کی فرسٹریشن دیکھیں تو وہ اپنی جگہ جسٹیفائی لگتی ہیں. انہوں نے ابھی ریسنٹلی یہ کہا ہے کہ جن لیڈرز پہ یا پارلیمنٹیرین پہ کیسز نہیں ہیں, ایٹ لیسٹ وہ تو اڈیالہ کے باہر آئیں, وہ بھی نہیں آتے. تو اب علیمہ بی بی کو بھی اپیل کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کوئی تو آ جاؤ اڈیالہ کے باہر. علیمہ باجی از رائٹ, بالکل وہ ٹھیک کہتی ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر کیسز نہیں ہیں, جو لوگ اشتہاری نہیں ہے, جن لوگوں کو سزائیں نہیں ہوئی ہے, جن کے نان اویلیبل وارنٹس نہیں ہیں, ٹھیک ہے جی, اور اگر ہیں اور کچھ بیلز پہ ہیں, بالکل اگر وہ ملک سے باہر جا سکتے ہیں, وہ شادیوں پہ جا سکتے ہیں, وہ جنازوں پہ جا سکتے ہیں, اپنے حلقوں میں ایکٹیویٹیاں کر سکتے ہیں, تو بالکل they must join anybody and everybody who is protesting for Khan. چاہے وہ علیمہ باجی ہوں, چاہے وہ راجہ صاحب ہوں, چاہے وہ کوئی کے پی میں ہے کوئی, تو ان کو بالکل جانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جاتے ہیں نا جی, یہ میں ان تو شیخ صاحب آپ کی کیا اسسمنٹ ہے کہ یہ لوگ کہاں ہیں, یہ کیوں نہیں خان صاحب کے لیے باہر نکلتے؟ ان پہ کیسز بھی نہیں ہیں. میری خیال ہے کہ بندے اب ہیں بھی ایم این اے ایم پی تھوڑے ہیں جن پہ پرچے نہیں ہیں, لیکن وہ بھی نہیں آتے. ود ڈیو ریسپیکٹ وہ بھی نہیں آتے. دیکھیں سنیں نہیں ایسے میں آپ کو بتا دوں,
اگر آپ اجالا کا سارا ٹریک ریکارڈ ہمارے پاس حاضریاں ہوتی ہیں نکال کے دیکھیں تو کوئی ایسا دن نہیں ہے جب MNAs وہاں نہ گئے. علیمہ باجی کی آج سے 2 ہفتے پہلے کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کر دوں گا جس میں انہوں نے کہا کہ MPs تو آتے ہیں. میں ورکرز کو کہہ رہی ہوں کہ وہ آئیں. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب 10,000 بندوں کا اعلان باجی نے کیا تھا تو اسی کلپ کے اندر میں کین شیئر کلپ ود یو ان کا اپنی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کسی نے کہا جو MPs فیشن بن گیا نا MPs کو برا بھلا کہتے ہو. تو وہ باجی نے اس کو ریپورٹ کیا وہاں پہ. انہوں نے کہا بھی نہیں MPs تو آتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تصویر دیکھ لیں آپ. تو یہ جو عہدیدار ہے انہوں نے کہا عہدیدار آ رہے ہیں کسی تو MPs میں پھر کہوں گا کبھی تھوڑے کبھی زیادہ بٹ یہ نہیں ہوتا کہ آنا بند کر کے نہیں ایسی بات کوئی نہیں ہے. لوگ جاتے ہیں. ابھی کل جو آپ راجہ صاحب کی تصویریں دیکھیں تو اس میں آپ کو MPs نظر آئیں گے. MPs زیادہ ریگولر جاتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں پنجاب کے سیدھی بات ہے پنجاب کے MPs کی حاضریاں جو ہیں باقی ہر صوبے سے اور MNA سے بہتر. مثلاً کل میرے کسان ونگ کے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے MP ہیں ہمارے میجر سرور صاحب وہاں پہ موجود تھے. میرے فوکل پرسن ہیں میرے انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے پنجاب کے بریگیڈیئر مشتاق ہمارے MP ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. تو بہت سے چہرے کل میں نے تصویروں میں دیکھے جن کو میں اتنی بڑی تعداد نہیں ہوگی پنجاب کے MPs ہیں تو وہ آتے جاتے ہیں. اور اب جیسے کل خان صاحب کی پیشی اسلام آباد ہائی کورٹ میں میری ابھی چنگیز کاکڑ صاحب سے I was talking to him and he was on his way for the peshi. Then I spoke to Mubin Arif Jatt. He said he's also on his way to Islamabad to join کہ صبح میں پیشی پہ میں پہنچ جاؤں. ایک میکنزم میں ان کو جب پابند کیا جاتا ہے ان کو لیکن شیخ صاحب اگین ود ڈیو ریسپیکٹ جو ایک موبلائزیشن کی اسٹرینتھ تھی PTI کی لوگ آتے تھے لوگ ایک کال پر نکلتے تھے اس طرح سے اب نہیں کوئی بھی نکلتا. کیا لوگوں کو یہ ڈر پڑ گیا کہ پکڑ دھکڑ ہوگی کیسز بنیں گے؟ انسان ہے وہ ڈر تو ہے. لوگ جیلوں میں تو نہیں جانا چاہتے. آپ کا کیا خیال ہے لوگ اپنی خوشی سے مرضی سے جیل میں جاتے ہیں بیچارے پکڑے جاتے ہیں بیچارے آتے ہیں پکڑے جاتے ہیں اور پھر اس کا سائیکولوجیکل افیکٹ ہوتا ہے. انسان ہے مگر اتنی فسطائی اتنے جبر اتنی گرفتاریوں کے بعد بھی جب بھی آواز ہوتی ہے بندے نکلتے ہیں. اچھا اب آپ کہہ رہی ہیں موبلائزیشن کرنے کے لیے ایک فوکل ایک پوائنٹ ہوتا ہے. موبلائزیشن جو ہے اب ذمہ ہے کس کے؟ سہیل آفریدی کے. جس کا کام ہے نوجوان کا یہ کرے اس کو روکا تو نہیں کسی نے کرے. پہلے ذمہ تھی کس کے؟ گنڈاپور صاحب کے. وہ کسی کو 100 اختلاف ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد آنے کا رزلٹ آیا نہیں آیا. کوئی کہتا ہے کامیابی کوئی کہتا ہے ناکامی. بٹ مجھے یہ یاد ہے کہ محسن نقوی صاحب کہتے تھے کہ اٹک کا پل نہیں کراس کرنے دیں گے. خواجہ آصف کہتا تھا. نقوی صاحب کہتے تھے کہ ڈی چوک میں یا ریڈ زون میں چڑی نہیں پڑکنے دیں گے. تو اسی بات کے بعد خواجہ آصف کے وہ 3 دفعہ اس نے اٹک کا پل کراس کیا. 4 دفعہ ایکچولی جا کر باغ والا بھی گرنے گا. سر پارٹی قیادت کو لے کے بھی کچھ کنفیوژنز ہیں. میں نے ایک ویڈیو ریسنٹلی دیکھی احمد خان صاحب کی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ قیادت کو خود نہیں پتا کیا کرنا ہے. ایکس کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں وائی کے پاس جاؤ, وائی کے پاس جاؤ تو وہ کہتے ہیں زی کے پاس جاؤ. یہ بھی تو ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی ایک پراپر جو ایک اینڈ ریزلٹ ہے وہ نہیں آ رہا کیونکہ پارٹی کو شاید قیادت پہ یہ اعتبار نہیں ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہوتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ کسی اور کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں. بیان میں نے بھی نیازی صاحب کا میں نے بیان سنا ہے. وہ موومنٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب اسٹریٹ موومنٹ کے ہیڈ سے پوچھتے ہیں تو وہ جگزئی صاحب کے پاس بھیج دیتا ہے, مجھ سے پوچھتے ہیں تو ان کے پاس بھیج دیتا ہے. وہ ان دو کا آپس میں کہہ رہے ہیں. دیکھیں جس نے نکلنا ہے جس نے کرنا ہے اس کو ادھر ادھر کی کہانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی. علی امین جاتا تھا جیل میں, خان صاحب کہتے تھے اگلے ہفتے آنا ہے تو ہارڈلی اس کو 7-8 دن 9 دن 10 دن ملتے ہوتے تھے. اینڈ ہی وڈ میک اپ. نکلنا ہے تو نکلنا, نہیں نکلنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں نکلنا.